یہ صراط مستقیم تھا، ھذا صراط علی مستقیم، یہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے تھا۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، یہ نور تھا، تنزیل وہ آیا، تنزیل اتارا ہوا نہیں، تنزیل وہ آ رہا ہے جسے میں کہوں وہ آ رہا ہے، تو میرے چہرے کا تاثر وہ آ رہا ہے، تو میرے چہرے کا تاثر بتاتا ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی آ رہا ہے، یا وہ آ رہا ہے جس سے میں پسند نہیں کرتا ہوں وہ آ رہا ہے، میں کہتا ہوں وہ آ گئے، تو کوئی بہت بڑا میری نظروں میں، چاہے آپ کی نظر میں چھوٹا ہو، تو میری نظر میں کوئی بہت بڑا آدمی آ رہا، وہ آیا، وہ سورہ طٰہٰ تنزیل طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، تنزیل وہ آیا، آسمان کی طرف اللہ نے سب کی نظریں اٹھا دی، وہ آیا۔ کتنی بدقسمت قوم ہے پاکستان کی کہ لاکھوں کروڑوں انسان تراویح سن رہے ہیں، کسی ایک کو نہیں پتا کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ انگریزی پڑھنے والے سمجھنے والے کروڑوں انسان، اور سورۃ فاتحہ کا ترجمہ تک کسی کو نہیں آتا۔ تنزیل وہ آیا، وہ آ رہا ہے، آ گیا، ایک شور مچتا، آ گیا، وہ آیا، کدھر سے آیا، کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، کون آ رہا ہے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا، وہاں سے کچھ آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ جس نے زمین کو بچھایا، آسمانوں کو اٹھایا، اس کی طرف سے کچھ آ رہا ہے۔ ایک ہے طارق جمیل کی طرف سے کچھ آئے تو میری حیثیت کے مطابق، ایک فاروق ستار کی طرف سے کچھ آئے تو اس کی حیثیت کے مطابق، ایک علی عقیل ڈیڈی کی طرف سے کچھ آئے تو اس کی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کلام کی طاقت بنتی ہے۔ اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے ممن خلق الارض والسماوات العلا، جس نے زمین کو بچھایا اور جس نے آسمانوں کو اٹھایا، اس کی طرف سے کچھ آ رہا ہے، وہ کیسا آ رہا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، وہ ایسا آ رہا ہے کہ پہاڑوں پہ اتاروں تو ریزہ ہو جائیں، پانیوں پہ اتاروں تو بھاپ بن کے اڑ جائیں، زمین پہ اتاروں تو کلیجہ چاک ہو جائے، آسمانوں پہ اتاروں تو پرزے کر کے رکھ دوں۔ صرف کائنات میں ایک میرے نبی کا دل تھا جس نے میرے قرآن کو سنبھالا، کوئی اور نہ سنبھال سکا۔ اللہ اکبر، تنزیل وہ آیا، کہاں سے، کیا آیا؟ انہ لقول فصل، فیصلہ کن قول آیا، کیا آیا؟ واتبع النور، نور آیا، کیا آیا؟ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، سچا بول آیا، عدل والا بول آیا، کیا آیا؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تنزیل من حکیم حمید، جس میں باطل مل نہیں سکتا، جس میں باطل شامل ہو نہیں سکتا، جس میں کوئی غلط بات ہے نہیں، لا ریب فیہ، شک و شبہ سے بالا تر بات ہے، پاک پوتر بات ہے۔ کون بھیج رہا ہے؟ ممن خلق الارض، جس نے زمین بنائی، والسماوات العلا، جس نے آسمان سات بنائے اٹھائے، وہ کون ہے جس نے زمین کو بچھایا، آسمانوں کو اٹھایا، وہ کون ہے؟ الرحمن، وہ رحمان ہے، وہ کدھر ہے؟ علی العرش استوى، وہ عرشوں پر، وہ کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، زمین اس کی، آسمان اس کا، کائنات اس کی، جہان اس کا،
زمین ستارے اس کے، ہوائیں اس کی، بادل اس کے، آندھیاں اس کی، روشنی اس کی، اندھیرے اس کے، اجالے اس کے، مشرق اس کا، مغرب اس کا، مرد اس کے، عورتیں اس کی، زندہ کا مالک، مردہ کا مالک، مشرق کا مالک، مغرب کا مالک، شمال کا مالک، جنوب کا مالک، شاہوں کا شاہ، گداؤں کا شاہ، وزیروں کا بادشاہ، انسانوں کا بادشاہ، نور کا مالک، نار کا مالک، ناریوں کا مالک، نوریوں کا مالک، آبیوں کا مالک، خاکیوں کا مالک، چلنے والوں کا مالک، دوڑنے والوں کا مالک، تیرنے والوں کا مالک، اڑنے والوں کا مالک، رینگنے والوں کا مالک، چھپنے والوں کا مالک، ڈسنے والوں کا مالک، دھاڑنے والوں کا مالک، چنگھاڑنے والوں کا مالک، پھڑ پھڑانے والوں کا مالک، جاندار کا مالک، بے جان کا مالک، طاقتور کا مالک، ضعیف کمزور کا مالک، لہو ما فی السماوات، وہ ہے جس کے آسمان ہیں، وما فی الارض، وہ ہے جس کی زمین ہے، وما بینہما، وہ ہے جس کا زمین آسمان کا درمیان بھی اسی کا ہے، وہ ہے وما تحت الثری، جو تحت الثری کا بھی بادشاہ ہے۔ کیسا اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی حکومت، تو نظام کیسے سنبھالتا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، نظام ایسے سنبھالتا ہے کہ تو زور سے بول تو تیری سنتا ہے، تو آہستہ بول تو تیری سنتا ہے، تو سرگوشیوں میں بول تو تیری سنتا ہے، تو ہونٹوں کی کپ کپاہٹ میں بول تو تیری سنتا ہے، تو ہونٹوں کو سیلے اور زبان کو تالو سے لگا لے اور دل کی دھڑکنوں سے بول تو پھر بھی تیری سنتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اب نام آیا ہے، پہلے تو صفتیں ہی آ رہی تھی، صفتیں ہی آ رہی، اب آیا نام۔ وہ کون ہے قرآن کا اتارنے والا؟ کون ہے؟ اللہ۔ تنزیل، آیا کدھر سے؟ ممن خلق الارض، زمین بنانے والا، والسماوات العلا، بلند آسمان بنانے والا۔ کیسا ہے؟ الرحمن ہے، کہاں ہے؟ علی العرش استوى ہے، کیسا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ بادشاہی کرتا کیسے ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اندھیرے اجالے کو جانے اور پوشیدہ اور ظاہر کو جانے، زور سے آہستہ دل کی سرگوشیوں کے بول کو جانے۔ اب آیا، ارے بھائی نام تو بتاؤ کون ہے، نام تو بتاؤ کون ہے، نام تو بتاؤ۔ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى۔ یہ تو ساری تم صفات بتا رہے ہو، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ، اس کا نام ہے اللہ، اللہ، اللہ۔ ارے سنو کراچی کے بھائیو، اللہ کو خدا نہ کہا کرو، اللہ اللہ ہے۔ اللہ کو خدا نہ کہا کرو، اللہ صرف اللہ ہے۔ جیسے اللہ کو بھگوان نہیں کہہ سکتے، اللہ کو گاڈ نہیں کہہ سکتے، اللہ کو ایشور نہیں کہہ سکتے، اللہ کو اوتار نہیں کہہ سکتے، اللہ کو دیوتا نہیں کہہ سکتے، اللہ کو یزدہ نہیں کہہ سکتے۔ خدا کہہ سکتے ہیں چونکہ علماء استعمال کرتے ہیں، لیکن خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے۔ اللہ دنیا کا واحد لفظ ہے جس کا کوئی حرف نکالو مطلب نہیں بدلتا، کوئی حرف نکالو، لفظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جاتا ہے۔ میرا نام ہے طارق جمیل، طارق رات کو آنے والا، میں تمہارے پاس رات کو ہی آیا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کا تم توئے اڑا دو تو پھر بن جائے گا ارق، ارق کا مطلب ہے بے قرار ہونے والا۔ اب اس کا الف اڑا دو تو پھر ہو جائے گا طرق، جس کا مطلب ہے کھٹ کھٹانے والا۔ اس کا کاف اڑا دو تو یہ بن جائے گا طرأ، جس کا مطلب ہے چھا جانے والا۔ کتنے مطلب بدل گئے؟ جمیل کا مطلب خوبصورت، جیم ہٹا دو تو میل بن گیا، میل بن گیا، یا ہٹا دو تو جمل بن گیا، اونٹ بن گیا۔ کتنے مطلب بدل جاتے ہیں؟ خدا، خدا کا دال ہٹا دو تو پٹھانوں کا خا بن گیا، خا 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 خا، ہے نا، خا خا کرتے رہتے ہیں۔
الف ہٹا دو تو خود بن گیا، اور خا ہٹا دو تو دا بن گیا۔ لفظ میں سے حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا ہے۔ کوئی لفظ لے لو، ٹھک ٹھک، ایک اللہ لے لو، اللہ، صرف کائنات کا ایک لفظ اللہ، اس کے حرف نکالو، الف لام لام ہے اللہ، یہ الف میں نے مٹا دیا، پیچھے بچ گیا للہ، تو اللہ کی کتاب کہتی ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ، اللہ ہی اللہ ہے۔ پھر الف کے ساتھ یہ لام بھی ہٹا دو تو پیچھے بچ گیا لہو، تو اللہ کی کتاب کہتی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب یہ آخری لام ہٹا دو اور پہلا لام اور الف باقی چھوڑ دو تو بچ جاتا ہے الہ، تو اللہ کی کتاب کہتی ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ پھر اور عجیب بات بتاؤں، یہ الف بھی ہٹا دو، یہ لام بھی ہٹا دو، یہ لام بھی ہٹا دو، صرف اور ہے کی پیش کو باقی رکھو، ہے بھی ہٹا دو، ہا بھی ہٹا دو، ہا کی پیش باقی رکھو، ہو، تو ہو کو بھی قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے۔ اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، مفتی بیٹھے ہوں، عالم بیٹھے ہوں تو میرے پیچھے پڑ جائیں، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ ناجائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، لیکن اللہ کی ترجمانی صرف اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کی ترجمانی صرف اللہ سے ہوتی ہے۔ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا، وہ اللہ ہے، کوئی اور بھی اس جیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ کوئی اور اس جیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، مشرق میں لا الہ الا ہو، مغرب میں لا الہ الا ہو، شمال میں لا الہ الا ہو، جنوب میں لا الہ الا ہو، آسمانوں میں لا الہ الا ہو، زمینوں میں لا الہ الا ہو، پچھلوں میں لا الہ الا ہو، اگلوں میں لا الہ الا ہو، کوئی ہے نہیں، لا ہے، لا ہے، لا ہے، لا ہے، کوئی نہیں۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کام بنانے والا ہے، پیسے سے کام نہیں بنتے، حکومتوں سے کام نہیں بنتے، ایٹم سے کام نہیں بنتے، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کام بنانے والا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ قرآن کا پیغام ہے کہ ہے کوئی اللہ کے سوا نہیں، کوئی مشرق میں لا الہ الا ہو، کوئی مغرب میں لا الہ الا ہو، کوئی ہے اللہ کے سوا کام بنانے والا، لا الہ الا ہو، کوئی اللہ کے سوا کام بنانے والا نہیں، کوئی اللہ کے سوا حاجت روا نہیں، کوئی اللہ کے سوا مشکل کشا نہیں، کوئی اللہ کے سوا دینے والا نہیں، کوئی اللہ کے سوا لینے والا نہیں، کوئی اللہ کے سوا اٹھانے والا نہیں، کوئی اللہ کے سوا گرانے والا نہیں، کوئی اللہ کے سوا زندگی کا مالک نہیں، کوئی اللہ کے سوا موت کا مالک نہیں، لا الہ الا ہو۔ کوئی صفات میں اس جیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنی، لہ الاسماء الحسنی۔ کوئی صفات میں اس جیسا ہے؟ نہیں، صفات میں بھی کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز
المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليش الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ. یہ سب میرے اللہ کے نام ہیں. نہ ذات میں کوئی اس جیسا، نہ صفات میں کوئی اس جیسا. یہ اللہ کا کلام ہے اور اس اللہ کے کلام کا پیغام ہے. سب سے پہلا پیغام ہے لا الہ الا اللہ، کہ پوری دنیا کے مردوں عورتوں کو، بادشاہوں گداؤں کو اگر نجات چاہیے اور کامیابی چاہیے تو وہ اللہ کو اپنا بنا لیں، وہ اللہ کو اپنا بنا لیں، وہ اللہ کے سامنے سر جھکا لیں، وہ اللہ کو ساتھی بنا لیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جس کا اللہ ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا، جس کا اللہ نہ ہوا اس کا کچھ نہ ہوا. جس نے اللہ کو پایا اس نے کچھ نہ کھویا، جس نے اللہ کو کھویا اس نے کچھ نہ پایا. اللہ کو ناراض کر کے سارے ملک کا حکمران بنا تو رب ذوالجلال کی قسم یزید کی طرح ناکام ہے، اور اللہ کو راضی کر کے سر نیزے پہ چڑھا گیا تو رب ذوالجلال کی قسم حسین کی طرح کامیاب ہے. ہماری کامیابی کے معیار اور معانی اور مطالب وہ دنیا کی فتوحات سے متعلق نہیں ہیں، وہ الیکشن کی جیت نہیں ہے، وہ حکومت کا بنا لینا نہیں ہے، وہ کاروبار کا چمکا لینا نہیں ہے، وہ اپنے گرد مجمع اکٹھا کر لینا نہیں ہے. میری آپ کی عورتوں کی مردوں کی کامیابی کا مفہوم یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ قرآن کے 30 پاروں کا پیغام ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کر لو کہ وہی ساری دنیا کے خزانوں کا بادشاہ ہے، زمین آسمان کا مالک ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. یہ اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ میرا تیرا سچا اللہ ہے. بھائیو اللہ کی دوڑ لگاؤ. ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، اللہ کی دوڑ لگاؤ، اللہ پہ آس لگاؤ، اللہ پہ امید لگاؤ. حکومتوں پہ امید نہ لگاؤ، اپنے مال پہ امید نہ لگاؤ، اپنے دھن پر امید نہ لگاؤ، اللہ پہ آس لگاؤ. مرد بھی عورت بھی، تمہارے ہاتھ میں مسلح ہے، تمہارے پاس پانی ہے، مصیبت پڑے وضو کر، مصلح بچھا، اللہ کے آگے سر جھکا. اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کبھی اللہ کے نبی کو مشکل پیش آتی تھی نماز پڑھتے تھے. تو یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے کہ اللہ کو اپنا بنا لو. 30 پاروں کا پیغام ہے، اللہ کو اپنا بنا لو. اور اللہ کو اپنا بنانے کا راستہ کیا ہے؟ یہ بھی قرآن کا پیغام ہے، یہ بھی قرآن کا پیغام ہے. اللہ کو اپنا بنانے کا راستہ کیا ہے؟ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے. اللہ کیسے میرا بن جائے؟ کیا میں حکمران بنوں، یا عقیل ڈیڈی جیسا کاروباری بنوں، یا فاروق ستار جیسا میں سیاستدان بنوں، یا طارق جمیل جیسا میں کوئی خطیب بنوں، یا سہیل جیسا میں تاجر بنوں؟ نہیں 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 نہیں. ریڑھی والا بھی، ریڑھی والا جس کے گھر میں 2 دن روٹی نہیں پکتی، وہ بھی اللہ کو اپنا ساتھی بنا سکتا ہے، وہ بھی اللہ کا پیارا بن سکتا ہے، وہ بھی اللہ کو محبوب بنا سکتا ہے، وہ بھی اللہ کو ساتھی بنا سکتا ہے، وہ بھی اللہ کو اپنا بنا سکتا ہے. اللہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے. قرآن کا دوسرا پیغام، قرآن کا دوسرا پیغام، قرآن کا دوسرا پیغام. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. قرآن کی سب سے خوبصورت قسم قرآن اٹھاتا ہے. قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں. قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے فلا وربک،
اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. جب محبت انتہا کو پہنچتی ہے تو محبوب کے لیے حبیب اپنے آپ کو دو بنا لیتا ہے. محبوب حبیب کے لیے دو بن جاتا، محبوب کے لیے حبیب دو بن جاتا ہے. ایک کو محبوب کے ساتھ جوڑتا ہے اور دوسرا باہر کھڑے ہو کر اس کی قسم اٹھاتا ہے. فلا وربک، اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اللہ قسم اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. قسم اٹھانے کا انداز ایسا ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے. مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے، کیوں بھائی سمجھ میں آ رہی میری بات؟ مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم. تو قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے. یہ کمال عشق و محبت پر اس طرح کہا جاتا ہے. یہ قرآن کی سب سے حسین قسم ہے. قرآن نے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ قرآن کی قسمیں ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ قرآن کی قسمیں ہیں. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، یہ قرآن کی قسمیں ہیں. قرآن کی سب سے حسین قسم ہے فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. کراچی کے مردوں عورتوں کو بتا دے اگر یہ میرے بننا چاہتے ہیں تو یہ انہیں کہہ دو کہ یہ تیرے حکم پر آ جائیں تو میں ان کا بن جاؤں گا. یہ قرآن کا دوسرا پیغام ہے. قرآن کا پہلا پیغام اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. جو کرنا پڑے کر جاؤ، چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، دینا پڑے دے دو، جان سے جانا پڑے چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ. اللہ کو نہ ہاتھ سے جانے دو. اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کلمے کا دوسرا حصہ کہ جب آپ معراج پہ گئے آپ نے اللہ سے عرض کی یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل ہیں، موسیٰ تیرے کلیم ہیں، داود کے لیے لوح نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے. یہ قیامت تک کا اعلان ہے کہ تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. اور یہ پوری دنیا کے مردوں عورتوں کو اعلان ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ تیرے طریقوں پر آئیں، وہ تیرے طریقوں پر آئیں، وہ تیری مان کر چلیں، تیرے سانچے میں ڈھلیں، تیری سنت میں ڈھلیں، تیرے طریقوں پر ڈھلیں، تیری نقل اتاریں. نقل اتارو، ارے نقل اتارو، نقل اتارو، نقل اتارو. لوگ نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے ہیں. تمہارے سندھ میں تو کتابیں آگے رکھ کے پرچے دیتے نہیں، ہمارے پنجاب میں تو خالی نقل مارتے ہیں. تمہارے تو کتابیں آگے رکھی ہوتی ہیں تو پاس تو ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں تم اپنے نبی کی نقل اتار. میں نہیں یہ نقل اتار، میں مولوی کی شکل، یہ مولوی کی شکل نہیں ہے، یہ مولوی کی شکل نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نقل ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہے. عظیم الہامہ، میرے نبی کا سر بڑا تھا. رجل الشعر، گھنگریالے لمبے بال تھے. شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے. ان فرقت عقیقتہ فرق وإلا فلا، کنگھی کرتے ہوئے کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے. جب کبھی مانگ نکالتے تھے تو مانگ میں سے بھی نور نکلتا دکھائی دے گا. اطول من المربوع و اقصر من المشذب. میں تمہیں سارا بتا دیتا ہوں پھر تمہاری مرضی، نقل اتارنا چاہے پھینک دینا، چاہے تمہاری مرضی، چاہے نفس کے پیچھے چلنا چاہے میرے محبوب کے پیچھے چلنا. آپ کا قد نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، درمیانہ کا تھا، لیکن آپ کا ایک معجزہ تھا، آپ کا ایک معجزہ تھا. آپ کے برابر میں لمبے سے لمبے قد والا بھی کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا ہو جاتا تھا. آپ کے اپنے چچا عباس کا قد اتنا بڑا تھا، جب وہ عباس جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے. تو عباس گھوڑے کی سواری کی بجائے اونٹ کی سواری کیا کرتے تھے. تو عباس بھی جب نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو ہمارے نبی کا سر اونچا ہوتا تھا، عباس کا سر نیچے ہوتا تھا. ویسے آپ درمیانے قد کے تھے، درمیانے قد کے تھے، لیکن بڑے سے بڑی ہستی، بڑے سے بڑے قد والا آپ کے برابر ہوتا تو آپ کا قد اونچا ہوتا، اس کا قد نیچے ہوتا تھا.
تو آپ کا سر بڑا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. تمہیں اس کا شعر بھی سناؤں نا حسان کا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے. ساری دنیا کی نعت خانے، ساری دنیا کے نعت خان نعتیں کہتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے. ہر زبان میں نعت خوانی ہوتی رہے گی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا. یہ کام ہوتا رہے گا. اور میرا دعویٰ ہے ساری دنیا 1432 سال کی نعتوں کو جمع کرو اور اسے ایک پلڑ میں رکھو، اور حسان بن ثابت کے یہ 2 شعر ایک پلڑے میں رکھو تو ان 2 شعر کا وزن سارے نعتوں پر بھاری ہے، بھاری ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں. حسن کہتے ہیں ظاہری خوبصورتی اور جمال کہتے ہیں خاندانی خوبصورتی کو. عالی نسب ہونے کے لیے جمال کا لفظ اردو میں تو جمیل کو بھی خوبصورت کہتے ہیں، حسین کو بھی خوبصورت کہتے ہیں. عربی زبان میں حسین کا مطلب ہے جسمانی بناوٹ کا اچھا ہونا، اور جمیل کا مطلب ہے خاندان کا عالی ہونا. احسن منک لم تر قط عینی. تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے. کیسے حسین تھے؟ عظیم الہامہ، بڑا سر، رجل الشعر، گھنگریالے نیم گھنگریالے بال، یجاوز شعرہ شہمت اذنیہ، کان کی لو تک بال، یہاں تک، کبھی کبھی گردن تک، ایک آدھ دفعہ شانوں تک. آخری حج کے موقع پر شانوں تک بال تھے. کنگھی کرتے ہوئے سیدھے ہاتھ سے کنگھی کرتے تھے، پھر الٹے ہاتھ سے کنگھی کرتے تھے. تیل لگاتے ہوئے سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کرتے تھے، پھر الٹے ہاتھ کی طرف جاتے تھے. واسع الجبین، ماتھا چوڑا تھا، کھلا ماتھا تھا. ازہر اللون، چہرے کا رنگ کلی کی طرح چمکتا شگفتہ تھا. پھول کا رنگ ماند پڑ جاتا ہے، کلی کا رنگ چمکتا اور روشن ہوتا ہے. تو میرے نبی کا رنگ کلیوں جیسا تھا. یتلال وجہہ تلال القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ تھا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے نبی 14ویں رات کی چاند میں آپ مسجد کے صحن میں بیٹھے تھے. اوپر 14ویں کا چاند تھا، نیچے آپ ہمارا چاند تھا. آپ نے سرخ دھاری دار چادر پہنی اوڑی ہوئی تھی، ایک دھاگا سیاہ ایک دھاگا سرخ، ایک دھاگا سیاہ ایک دھاگا سرخ، وہ چادر آپ نے اوڑی ہوئی تھی. تو جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین دکھائی دے رہے تھے. یہ تلال وجہہ تلال القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ. ازج الحواجب، بھمیں بڑی گول گول کماندار، یہاں تک بغیر پلکنگ کے خوبصورت گھڑ کے بنائی ہوئی، گھڑ کے من غیر قرنن. یہ جہاں بھمیں آ کے ملتی ہیں یہاں بال نہیں تھے، یہ جگہ صاف تھی. یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں ابھر جاتی تھی. جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے میں بے قابو نہیں ہوتے تھے. غصے کا اظہار کسی کی بے عزتی بے اکرامی نہیں ہوتا تھا، کسی کی دل آزاری نہیں ہوتا تھا، لیکن چہرے پر اثر نظر آتا تھا غصے کا. تو یہاں جہاں 2 بھمیں آ کر ملتی ہیں یہاں بال نہیں تھے، یہاں کا رگ ابھر آتی تھی اور ایسے سے پھڑکنے لگتی تھی. یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا حبیب غصے میں ہے. اقن العرنین، ناک یہ جیسے یہاں سے ناک اٹھا ہوا، یہاں سے جیسے یہ میرا اٹھا ہوا ہے یہاں سے اٹھا ہوا، آگے سے باریک. لہو نور یعلوہ، اور یہاں ایک نور جگمگ کرتا نظر آتا تھا. سہل الخدین، گال بڑے گلابی اور گول، نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے. ولیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت پنکھڑی کی طرح چوڑے منہ کے ساتھ. اشنب الاسنان، دانت بڑے جڑے ہوئے. مفلج الاسنان، 4 دانتوں میں باریک خلا. براق الثنایا، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. کف اللحیہ، داڑھی گھنی. فی لحیتہ کثافہ،
फी सौतिही सहल फी ऐनैहि दअज फी उनुक़िही सता, आँखों में एक चमक और आवाज़ में एक जादू, और गर्दन सुराहीदार और दाढ़ी घनी और भारी और घनी दाढ़ी, दाढ़ी में और सर में 14 सफ़ेद बाल, 14 या 20 सफ़ेद बाल, 14 या 20, शमाइल में दोनों रिवायतें मौजूद हैं, या 14 बाल थे या 20 बाल थे। उनको आपने रंगा मेहंदी के साथ रंगा खिजाब लगाया, तो घनी दाढ़ी थी और खूबसूरत होंठ थे और लंबी सुराहीदार गर्दन थी, और एक दो चीज़ें आप में अजीब थीं जो कायनात के किसी इंसान में नहीं थीं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हसीन थे, हमारे नबी भी हसीन थे, और हमारे नबी में दो बातें और थीं जो कायनात में किसी में नहीं आईं। आप वसीम थे और आप कसीम थे। रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअ अबलजल वजह हसनल खल्क़ लम तइबहु फुजला लम तुज़रि बिही सुक़ला हसीनुन वसीमुन कसीमुन। ये एक बद्दू औरत आपका हुलिया बयान कर रही, एक बद्दू औरत आपका फिलबदी हुलिया बयान कर रही। आज तक मौलियों को तर्जमा करने में थकाया हुआ है, क्या अल्फाज से के मोती परोए। वो कह रही है, मैंने एक नौजवान देखा, चमकता चेहरा, खूबसूरत अंदाज, न पेट निकला हुआ, न पिचका हुआ, न मोटा जिस्म के भद्दा नजर आए, न पतला जिस्म के बेरोब नजर आए। हसीनुन, बड़ा खूबसूरत, वसीमुन, वसीम किसे कहते हैं? वसीम उसे कहते हैं जिसको देखने से फिर हवस बढ़ जाए देखने की, जिसको देखने से जी न भरता हो उसको वसीम कहते हैं। वसीम, दुनिया में सिर्फ एक वसीम आया है, दुनिया में सिर्फ एक वसीम आया है। जिसको देखने से जी न भरता हो, जिसको देखने से जी न भरता हो उसको कहते हैं वसीम, और जिसको बार बार देखने के लिए तमन्ना उठती हो उसको कहते हैं वसीम। और कसीम किसे कहते हैं? कसीम उसे कहते हैं जो जिस्म के चारों तरफ जिस नज़र दौड़ाई जाए तो हर उज़्व और हर अदा और हर हरकत जिसकी खूबसूरत हो उसको कहते हैं कसीम। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम थे हसीन, और हमारे नबी थे हसीन भी, वसीम भी, कसीम भी। ज़ाहिरी हुस्न भी ऐसा था कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सुई से कपड़ा सी रही, कपड़ा, तो उनके हाथ से सुई गिर गई, कमरे में अंधेरा सा था, सुई नजर नहीं आई और उसका से टटोल नहीं। इतने में अल्लाह के नबी कमरे में दाखिल हुए तो आपके चेहरे के नूर से सुई चमकने लगी। हसीनुन वसीमुन कसीमुन व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, तेरे जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा नहीं। आपकी दाढ़ी एक मुठ थी, कुदरती एक मुठ थी, कैंची कभी नहीं लगाई, कैंची नहीं लगाई, कुदरती एक मुठ थी। नीम घुंघरियाले बाल थे तो वो नीचे गए ही नहीं, एक मुठ के आगे नीचे गए ही नहीं। और आप हमेशा कंघी फरमाते थे, तेल लगाते थे, सुरमा लगाते थे। आपकी गर्दन सुराहीदार, आपका सीना चौड़ा, अरीदा सदर, बुईद मा बैन अल मनकबैन, छाती चौड़ी, तवील ज़नदैन, बाजू लंबे, साइल अल अतराफ, उंगलियां लंबी, रहबर राहा, हथेली कुशादा, शसन अल कफ़ैन वल क़दमैन, ये गोश्तपुर हथेलियों का और पाँव के ऊपर का गोश्तपुर, मसीह अल क़दमैन, और आपके पाँव के ऊपर ऐसे लगता था जैसे तेल लगा हुआ हो, मसीह अल क़दमैन, जैसे तेल लगा हुआ हो। सवा अल बतन व सदर, सीना और पेट बराबर था, ये नहीं कि पेट एक तरफ जाता हो और आदमी दूसरी तरफ जाता हो। कितने लोग हैं, खुद अकील को ही देख लो, पेट एक तरफ जाता है और खुद दूसरी तरफ जाता है। तो मेरे नबी का सीना और पेट बराबर था, सवा अल बतन व सदर, सीना और पेट बराबर था। और अशरा ज़राइन, यहाँ कलाइयों पर थोड़े थोड़े बाल थे, हल्के हल्के बाल थे। वल मनकिबैन,
کندھوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، انور المتجرد، باقی سارا جسم چمکتا ہوا، صاف ستھرا، شفاف شفاف شفاف۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلاتے تھے، انگلی کے اشارے سے کبھی نہیں بلایا، ہاتھ پورے کا اشارہ۔ کبھی کسی کا نام سٹیج سے لے کر اسے، یہ سیاستدان بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دے دے تباہی پھیر دیتے، میرے نبی نے کبھی ممبر پر کسی کا نام لے کر رسوا نہیں کیا، کبھی کسی کا نام لے کر رسوا نہیں کیا، کبھی کسی کا نام لے کر اس کو برا بلا نہیں کیا۔ عبداللہ بن ابی نے آپ کا جگر چاک کر کے رکھ دیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر برائی کی تہمت لگا دی اور آپ کی نیندیں حرام کر کے رکھ دیں۔ آپ نے ممبر پر صرف اتنا کہا، کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت دکھ دیا ہے، نام نہیں لیا، نام نہیں لیا۔ سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ حکم کیجئے، میری قوم میں سے ہے تو ابھی اس کی گردن اڑاتا ہوں، اور کسی اور قوم میں سے ہے تو اس پہ میں حملہ آور ہوتا ہوں۔ سب کو پتا تھا کہ یہ بیٹھا عبداللہ بن ابی، لیکن آپ نے نام نہیں لیا، نام نہیں لیا۔ سب کو معلوم تھا، سب کو معلوم تھا یہی ہے، لیکن آپ نے اس حد تک ستر پوشی سے کام لیا، اس حد تک ستر پوشی سے کام لیا کہ آپ نے اتنے ننگے مجرم کو بھی ممبر سے نام لے کر نہیں فرمایا، بس اتنا کہا، کچھ لوگ میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں، زندگی بھر زبان پہ نام نہیں آنے دیا۔ ایک منافق زید آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں منافق ہوں، اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، ایمان یہاں ہے اور نفاق یہاں ہے۔ آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا یا اللہ اس کے ایمان کو، اس کے دل کو ایمان سے بھر دے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ساتھ اور بھی منافق ہیں، ان کے نام بتاؤں؟ کہا نہیں، میں کسی کے نام نہیں جاننا چاہتا، تیری طرح اگر ان کے دل میں آ گیا تو آ کے توبہ کر لیں گے، میں ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ ستاری 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 کبھی یوں نہیں کیا، ہمیشہ ایسے کرتے تھے۔ مجلس میں اب چوکڑی مار کے بیٹھتے، ایسے چوکڑی مار کے بیٹھتے، عطیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے، چوکڑی مار کے بیٹھتے، چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے۔ آپ کے جسم کی ایک بے ساختہ حرکت تھی، آپ ایسے ایسے کرتے رہتے تھے، یہ آپ کی بے ساختہ حرکت تھی۔ میں کھڑے ہو کے بتاتا ہوں، صبر کرو، میں پوری شکل بتا رہا ہوں کہ میرا نبی کیسے کرتا تھا۔ یہ آپ کے بیٹھنے کی شکل تھی، اور یہ آپ کے باتوں کے، ویسے تو چپ بیٹھے تھے تو بیٹھے تھے، لیکن جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ یوں شروع کرنا کرتے، یہ آپ کی حرکت تھی، آپ ایسے فرماتے تھے۔ گفتگو کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی، الٹے ہاتھ کا انگوٹھا، اور اس کو آپ ایسے ایسے فرماتے تھے، ایسے ایسے، یہ آپ کی مستقل ہے۔ یوں آپ چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر سے آپ کو کسی نے پکارا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، آپ پورا ایسے مڑتے تھے، کہتے تھے جی فرمائیے۔ پھر آپ کو ادھر سے کسی نے پکارا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں کرتے، حالانکہ اتنا کافی ہے، آپ ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ اقبل بے وجہ ہی، آپ پورا اس کی طرف متوجہ ہو کر پھر کہتے جی فرمائیے۔ آپ کو ادھر سے کوئی پکارتا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے ہوتے، کہتے جی فرمائیے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے، یہ میرے نبی کے اخلاق تھے۔ چچا کا قاتل آیا کہ جاؤ معاف کیا، بیٹی کا قاتل آیا کہ جاؤ معاف کیا۔ اور تم لوگ کہتے ہو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، مظلوم بن جاؤ، اللہ کی قسم مظلوم کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی اس پہ خزاں نہیں آتی، مظلوم پہ کبھی خزاں نہیں آتی، اور ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی۔ مظلوم کبھی خزاں کا شکار نہ ہوگا، اور ظالم کبھی بہار نہ دیکھے۔
اگر کائنات میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہے تو یہی دستور قیامت تک چلے گا. چند دن اللہ ظالم کو مہلت دیتا چلا آیا. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا ان الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. کب تک ظالم غرائے گا اور کب تک ظالم اپنے ظلم پر رہے گا؟ کیا موت نہ آئے گی؟ کیا موت پیچھے نہیں ہے؟ کیا موت پیچھے نہیں؟ اور کب تک مظلوم کی آہیں چلیں گی؟ کیا قیامت قائم نہ ہوگی؟ کیا میرا رب حساب کو نہ آئے گا؟ کیا جنت مہک نہیں رہی؟ کیا جہنم بھڑک نہیں رہی؟ کیا اللہ غافل ہو گیا ہے یا اللہ سو گیا ہے؟ مظلوم بن جاؤ. تو میرے نبی کے اخلاق ہیں. کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا تو جب تک وہ آپ کا ہاتھ نہ چھوڑتا آپ ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے. کوئی آپ سے کہتے یا رسول آپ سے بات کرنی، ادھر سے آ کہتا تو آپ ایسے ہو کے بیٹھ جاتے تھے. وہ لمبی کرتا مختصر کرتا آپ یوں نہیں ہوتے تھے. کوئی ادھر سے بات آپ سے کرتا تو آپ یوں ہو کے بیٹھ جاتے تھے. وہ لمبی کرتا چھوٹی کرتا آپ یوں نہیں ہوتے تھے. نہ یہ کہتے تھے بھائی ذرا مختصر کرنا میں مصروف بہت ہوں. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے بیٹھتے تھے، داڑھی ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے، چوکڑی مار کے بیٹھے ہوتے تھے اور سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑتے تھے اور سیدھی کونی یہ ایسے ران پہ رکھتے تھے اور یہ آپ کے غم کی نشانی تھی. اب یوں بیٹھے ہوتے تھے، یہ آپ کے غم کی نشانی تھی کہ آج اللہ کا نبی غمگین بیٹھا ہوا. اور آپ کا غصہ کیا تھا؟ آپ کا غصہ سبحان اللہ. سنو آپ لوگ سنو غور سے. آپ کا غصہ، آپ غصے ہو گئے، سہیل پہ غصے ہو گئے تو ادھر سے سہیل آیا، اب آپ ناراض ہو گئے تو آپ کی ناراضگی کا اظہار صرف اتنا ہوتا تھا ادھر سے ابو ہریرہ آئے تو آپ منہ یوں کر کے بیٹھ جاتے تھے. بس یہ آپ کی بڑی سے بڑی ناراضگی تھی. ادھر سے انس آئے اور آپ حضرت انس پہ ناراض ہیں تو آپ نے انس کو دیکھا تو آپ منہ یوں کر کے بیٹھ جاتے تھے. بس اس سے زیادہ آپ کے غصے کا اظہار نہیں تھا. اور آپ زندگی بھر کبھی اپنی وجہ سے غصے نہیں ہوئے. من انتقم لنفسه ولا ينتصر لها. زندگی بھر کبھی اپنی وجہ سے غصے نہیں ہوئے. اگر ابو ہریرہ پہ ناراض ہوئے ہیں تو کوئی اور وجہ ہے اس کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے. ایک واقعی سنا دیتا ہوں پورا. اب ابو ہریرہ نے جہاد کی ترغیب سنی مسجد میں، آ کے گھر میں ہتھیار سجانے لگے. ماں نے کہا کدھر جا رہا ہو؟ کہا جہاد پہ جا رہا ہوں. کہا میں بوڑھی ماں مجھے اکیلی چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ کہا ہاں میں جا رہا ہوں. کہا نہ مجھے اکیلی چھوڑ کے نہ جاؤ، میں تیرے بغیر میرا کون ہے؟ کہا نہیں میں تو جا رہا ہوں. تو ماں نے کہا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جا. کہا نہیں میں تو جا رہا ہوں. اور ہتھیار اٹھائے اور تیاری کرنے لگے. تو ان کی ماں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیا، یہ پھر بھی جا رہا ہے اور رک نہیں رہا. تو اب ابو ہریرہ ہتھیار سجا کے آئے اور آ کر جو ہی مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے منہ یوں پھیر لیا. بس یہ آپ کی ناراضگی. یہ ناراضگی ابو ہریرہ کی پر کس وجہ سے تھی؟ ماں کو ناراض کرنے کی وجہ سے. اب سب کو پتا تھا کہ جب آپ یوں ہوتے ہیں تو یہ ناراضگی ہو. یا رسول اللہ کیا ہوا، آپ کیوں ناراض ہو؟ کہ ابو ہریرہ تو کون سا جہاد کرنا چاہتا ہے ماں کو ناراض کر کے؟ تو ماں کو ناراض کر کے کون سا جہاد کرنا چاہتا؟
کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ایسے کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اماں جان، لبیک اماں جان۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نبی ہے جس کی ہر ادا کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ آپ کو بکرے کا گوشت پسند تھا، گوشت میں بکرے کی دستی پسند تھی۔ ایک صحابی دیگ چڑھا رہے تھے بکرا، تو آپ نے کہا دستی پکڑاؤ، بوتل دینا، نہیں کھولو نہیں کھولو کھولو۔ تو اس نے دستی پکڑائی، آپ نے ایسے پکڑی دستی کو اور ایسے دانتوں سے کاٹ کاٹ کے کھایا ہے، اور پھر اس کو ایسے پھینک دیا۔ پھر کہا دستی پکڑاؤ، تو اس نے دوسری پکڑائی، تو آپ نے دوسری نکالی اور اس کو ایسے دانتوں سے کاٹ کاٹ کے کھایا، تو اس کو پھینک دیا۔ پھر آپ نے کہا دستی پکڑاؤ، تو وہ صحابی کہنے کہ یا رسول اللہ بکری کی تو دو ہوتی ہیں، بکری کی تو دو ہوتی ہیں۔ ہم نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا، تو بے صبرا نکل، تو میرے کہنے میں ڈوئی ڈال دیتا، میں جب تک کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا۔ آپ کو اجوا کھجور پسند تھی، آپ کو برنی بڑی سستی، اجوا تو مہنگی ہے مالدار لے سکتا ہے، پر برنی کھجور بڑی سستی، آپ کو برنی کھجور پسند تھی، شہد کا شربت پسند تھا، تازہ روٹی ساری زندگی میں ایک دفعہ باسی روٹی کھائی، ورنہ باسی کھانا نہیں کھاتے تھے، یا تازہ یا فاقہ، یا تازہ یا فاقہ۔ زندگی کی ہر ادا، گرمیوں میں آپ باہر بستر بچھاتے، سردیوں میں اندر بستر بچھاتے، جس دن مرضی بچھا لیں، ہمیں نامعلوم ہو تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ کا عشق دیکھو اپنے نبی کے ساتھ، آپ جمعے کی رات کو گرمیوں میں بستر باہر لاتے تھے اور جمعے کی رات کو سردیوں میں بستر اندر لے جاتے تھے۔ اتنی باریک باتیں بھی میرے رب نے لکھوا دی ہیں۔ آپ کی 9 بکریاں تھی، ایک کا نام عجوا، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمراء، غیثاء، یہ 9 بکریوں کے نام کتاب میں لکھے پڑھیں، اور 10واں بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن۔ یہ میرے اللہ کا پیار ہے اپنے حبیب کے ساتھ۔ والضحى واللیل اذا سجا، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین کس میری آنکھ نے دیکھا نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں۔ جمال، عالی نسب، عالی حسب، عالی خاندان، ایسا خاندان کائنات میں نہ آئے گا نہ آ سکتا ہے۔ ہاشم، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، اس میں سے عرب کو چھانٹا، پھر سارے عرب کو دیکھا، اس میں سے مضر کو چھانٹا، پھر سارے مضر کو دیکھا، اس میں سے قریش کو چھانٹا، پھر سارے قریش کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو چھانٹا، پھر سارے ہاشم کو دیکھا، اس میں سے اللہ نے میرا انتخاب فرمایا، میں کائنات کا سب سے چنا ہوا، سب سے پسندیدہ، سب سے عالی نسب، میرے جیسا نسب کائنات میں کسی کا نہیں، اور محمد مصطفیٰ کا جیسا نسب محفوظ ہے، ایسے کسی کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاب بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیذی
بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ تیرے جیسے عالی نسب والا کسی ماں نے جنا نہیں. خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو چاہا. میرے بھائیوں اللہ کے دربار میں سرخرو ہونے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ڈھلنا پڑے گا. سیاستدانوں کو، تاجروں کو، صدروں کو، وزیروں کو، بادشاہوں کو، امیروں کو، غریبوں کو، عورتوں کو، مردوں کو اللہ کے بارگاہ میں ایک ہی پیمانہ ہے کامیابی کا. وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہیں جو ان کو راضی کر گیا اور ان کے طریقے میں سانچے میں ڈھل گیا. اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے کامیاب ہے. جس نے اس کو چھوڑا اللہ اس سے ناکام ہے. ایک سنت کا چھوڑ دینا اللہ اور بندے کے درمیان دوری کا سبب بن جاتا ہے. ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو نا تو 2 کروڑ کی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے، اور ہوا 2 4 5 روپے میں ڈل جاتی ہے اور 2 کروڑ کی گاڑی کو کھڑا کر دیتی ہے اگر ہوا نکل جائے. ایسے جب اس وجود میں سے اللہ کے نبی کی سنتیں نکلتی ہیں تو وجود کی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ کی طرف سفر چلنا وہ ختم ہو جاتا ہے. اس وجود کو مزین کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقوں کے ساتھ اور اپنی پوری کی پوری زندگی کو خوبصورت بناؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقوں کے ساتھ، جس میں عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ ہے اور آپس میں درگزر کرنا سب سے اعلیٰ ہے. معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. میرے نبی کا فرمان ہے ابو ہریرہ تو اپنے اخلاق اچھے کر لے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا توڑنے والے سے جوڑو، توڑنے والے سے جوڑو. ساری رات تہجد پڑھنی، یہ ساری رات تراویح پڑھنی آسان ہے، 10 سپارے پڑھنے آسان ہے، توڑنے والے سے جوڑنا مشکل ہے. گرمی کا روزہ نبھانا آسان ہے، توڑنے والے سے جوڑنا مشکل ہے. اور پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جو تیرا حق کھا جائے تو اس کا حق اس کو ادا کر دے. اللہ اکبر، اس سے بھی مشکل کام. اور ابو ہریرہ اس سے بھی مشکل کام، جو تجھ پر زیادتی کرے تو معاف کر. جو تم کرو گے وہ ہم کروں گے یہ نہ کرو. تم کہو جو تم پر زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو. یہ 3 کام کر لو اور میری ضمانت لے لو جنت الفردوس میں گھر کی چابی لے کر دوں. آپ نے فرمایا لا تکونوا امعا، آپ نے فرمایا نادان نہ بننا. لا تکونوا امعا، نادان نہ بننا. کہا جی کیا مطلب؟ کہا کہ تم یہ کہتے پھرو جو جیسا ہمارے ساتھ کرے گا ہم اس کے ساتھ ویسا ہی کریں. کہا تم یہ نادانی نہ کرنا، تم یہ کہنا جو ہمارے ساتھ برا کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا کریں. جب تم ایسا کرو گے تو اللہ کی غیبی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی. سارے قرآن کا خلاصہ 2 لفظ ہیں، 2 لفظ، ایک صبر ایک تقوی. سارے قرآن کی تعلیم کو 2 لفظوں میں بتاؤں تو ایک صبر ہے ایک تقوی ہے. اور اس سورہ یوسف کو اللہ نے قرآن کی سب سے خوبصورت سورت قرار دیا. نحن نقص علیک احسن القصص. میرے نبی تمہیں قرآن کا سب سے خوبصورت قصہ سناؤں؟ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن سارے قرآن کی سب سے خوبصورت سورت یوسف اور سورہ یوسف کا سب سے خوبصورت نقطہ یہ 2 لفظ. انہو جب بھائی ذلیل ہو کر سامنے آئے اور جھکے اور ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں تو یوسف علیہ السلام نے کہا من یتق و یصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا. اس وقت سارا ملک بے صبری کی لپیٹ میں ہے. نہ مرنے والوں کو پتہ ہے ہم کیوں مر رہے ہیں، نہ مارنے والوں کو پتہ ہے ہم کیوں مار رہے ہیں، اور تقوی کی دھجیاں بکھر گئی ہیں. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف کے تقوی کا امتحان بھی لے کے دکھایا
اور صبر کا امتحان بھی لے کے دکھایا. کائنات کی حسین ترین عورت کو یوسف کا دیوانہ بنا دیا اور اس کی نیت کو خراب کر دیا اور اس کی نیت میں فطور پیدا کر دیا. میں مصر گیا ہوں، ویسے ہی وہاں کے لوگ حسین ہوتے ہیں. اور زلیخا کا حسن تو ضرب المثل تھا، اور ادھر یوسف کا حسن. میرے نبی نے فرمایا میں نے یوسف کو دیکھا تیسرے آسمان پر، ساری کائنات کو آدھا حسن دیا گیا اور اکیلے یوسف کو آدھا دے دیا. کیا شے ہوں گے یوسف. ادھر یوسف کا حسن، ادھر زلیخا کا حسن. جب یوسف ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین، جب وہ آئے جوانی میں اور زلیخا کی عقل گئی خراب اور وہ ہو گئی دیوانی، اور اس نے سارے یہ جو جملہ ہے یہ جملہ نہیں ہے، ایٹم بم ہے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. ایک اتنی بات کافی تھی، وراودته عن نفسه، بس اتنا لفظ کافی تھا. وراودته عن نفسه، اتنا جملہ کافی تھا، اتنا جملہ کافی تھا. اللہ موقع کی سنگینی اور ہیبت کو بتا رہا ہے کہ اتنا بڑا یوسف کا امتحان تھا. وراودته التي هو في بيتها، جس کے گھر میں یوسف قید تھا وہی اس پر عاشق ہوئے، اور اس نے غلقت الابواب وقالت هيت لك 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 وقالت هيت لك. یہ سب ان 9 طرح اس لفظ کو پڑھا جا سکتا ہے، صرف اس موقع کی سنگینی کو بتانے کے لیے کہ بڑوں بڑوں کی دستار گر جائے اور قدم ڈگمگا جائیں اور پارا پارا ہو کے رہ جائے سارا ایمان اور تقوی. جب زلیخا نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور گناہ کی دعوت دی اور کہا ہے تلک، تو یوسف علیہ السلام نے ایک دم کہا معاذ اللہ. سارے قرآن کا خلاصہ 2 لفظ، تقوی تقوی تقوی. تقوی کی کہانی یوسف زلیخا، تقوی کی کہانی یوسف زلیخا. اور یوسف کو پتا تھا دروازے بند ہیں، جانے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن انہیں دوڑ لگائی کہ یا اللہ میرے ذمہ بھاگنا ہے، دروازہ کھولنا نہ کھولنا تیرا کام ہے، میرے ذمہ دوڑ لگانا ہے. تو انہیں دوڑ لگائی. جب دروازے کے قریب پہنچے تو ٹھک پہلا کھلا، ٹھک دوسرا کھلا، ٹھک تیسرا کھلا، چوتھا کھلا، 5واں کھلا، 6واں کھلا. 7 دروازے کھلتے چلے گئے اور یوسف بھاگتے چلے گئے. وہ پیچھے سے بھاگتی چلی آئی اور پاگل بن کے پیچھے سے دبوچا جو ہے اور کھینچا جو ہے اور پیچھے سے سارا کرتا پھاڑا تو اوپر سے خامد آ گیا، ایک دم پینترا بدلا. ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم. تو یہاں اللہ نے تقوی میں پاس کر کے دکھایا اور قید برداشت کی، تہمت برداشت کی، قید میں گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صبر، بھائیوں کا دیا ہوا دھکا کیا کیا تھا بھائیوں نے؟ 6-7 سال کی عمر میں گھر سے نکالا. ہوئے 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 اوف 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 اوف. جب وہ نکل آئے نا جنگل کی طرف، تو پہلے تو یوسف علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا. جب جنگل میں آئے تو اٹھا کے یوں پٹخا، ایک یوں ٹھوکر مارے تو دوسرا ٹھوکر مارے. معصوم بچہ کوئی 10 سال کی عمر، ٹھوکر مارے ٹھوکر. وہ روئیں مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تجھے بتاتے ہم تجھے کیوں مار رہے ہیں. ٹھوکریں مار رہے ہیں اور وہ ہائے ہائے کر رہے ہیں اور وہ تو اوپر سے مکے مار رہے ہیں، ٹھوکریں مار رہے ہیں. اور جا کر کنویں میں پھینکنے لگے تو انہوں نے منڈیر کو پکڑا. تو ایک بھائی نے تلوار کا دستہ، یہ تلوار کا دستہ یہاں یوں مارا، ایسے مارا. تو جو ہاتھ چھوٹے اور نیچے ایسے گئے تو اس وقت جبرائیل لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یوسف صبر، ایک دن آئے گا تو عزت والا ہوگا، یہ ذلیل ہوں گے. تو اس بچے کی کون سنے گا؟ بچے کی کون سنے گا؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہمیں بیچ دو. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ.
وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ بیچ دیا، قافلہ چلا، راستے میں ماں کی قبر آتی تھی، ستیلی ماں سے تھے نا، ماں کی قبر آتی، تو انہوں نے اونٹ سے چھلانگ لگا اور ماں کی قبر پہ گر گیا، اور وہاں چیخے چلائے، ہائے ماں تیرے بعد میں نے کیا کیا دکھ نہ دیکھے۔ تو پھر ان کو پکا یقین ہو گیا، انہوں نے سمجھا یہ بھاگ رہا ہے، بھاگا نہیں، وہ تو اللہ کی تقدیر پر راضی تھی، انہیں کھینچ کے باندھ دیا، اونٹ پہ باندھ دیا، مصر تک باندھ کے لے گئے، منڈی میں بکے، غلام بن کے بادشاہ گورنر کی غلامی میں آئے، پھر بہت بڑا تقوی کا امتحان آیا، پھر زنا کی تہمت لگی، پھر 9 سال کی قید گزاری، ماں باپ کی جدائی، وطن کی جدائی اپنی جگہ پر، باپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں رو رو، اور پھر اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام چلا۔ یہ ان سیاستدانوں سے بھی کہتا ہوں، تم سے بھی کہتا ہوں، اگر تم صبر کرنے والے بنے تو کبھی اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اگر تم بے صبرے بنے تو اللہ تمہیں غیروں کے حوالے کر دے گا۔ اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا۔ ایک خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قید سے اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیا، ایک خواب۔ بجا اخوت یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے، اور یوسف علیہ السلام نقاب رکھتے تھے، ایسے نقاب رکھتے تھے، تو فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون، تو بھائیوں نے نہیں پہچانا، یوسف نے پہچان لیا کہ بھائی آ گئے۔ فلما جہزہم بجہازہم، جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے اپنے بھائی کو ساتھ لانا، جو تمہارا ایک اور بھائی ساتھ لانا، ورنہ فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، تو میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا اگر تم ساتھ نہ لائے تو۔ فسنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، پھر اگلی دفعہ ان کو بھی لائے، پھر ان کو انی انا اخوک فلا تبتئس، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، تیرے بارے میں چکر چلاؤں گا تو فکر نہ کر، تجھے میں نے یہیں رکھنا ہے۔ تو ان کو روک لیا۔ پھر یوسف پھر بھائی واپس گئے تو یعقوب علیہ السلام کو بتایا، بنیامین نے تو چوری کر لی، تو پھر یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا یوسف علیہ السلام کو، انہیں کیا خبر کہ آگے گورنر میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا امتحان چل رہا تھا، تو انہوں نے خط لکھا عزیز مصر کے نام، میں نبی ہوں، میرا باپ بھی نبی، میرا دادا بھی نبی، ہم آزمائش کی آگ میں برسوں سے جل رہے ہیں، میرے دادے کو آگ میں ڈالا گیا، میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، میرے بچے کو مجھ سے 40 برس ہوئے جدا کر دیا گیا، اس کی یاد میں رو رو میں اندھا ہو گیا، تو نے میرا آخری سہارا بھی چھین لیا، میرا بچہ مجھے واپس کر دے، میں ضمانت دیتا ہوں میرا بچہ چور نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو رو دیے، اللہ سے کہا یا اللہ اب تو میرے ماں باپ ملا دے، اب تو باپ ملا دے، چونکہ حکم نہیں تھا بتانے کا کہ خاموش، کہ اللہ نے کہا اچھا اب آئے ہیں اپنے آپ کو ظاہر کر دو۔ تو جب بھائی آئے نا اور آ کر کہنے لگے جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ جناب پیسے تھوڑے ہیں، غلہ زیادہ چاہیے، مہربانی فرمائیں۔ تو یوسف علیہ السلام ایسے بیٹھے تھے، تو انہوں نے ایک دم ایسے نقاب ہٹایا، کہنے کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، میں نبی کے صبر اور اخلاق پہ قربان جاؤں، 40 سال جن کی وجہ سے دکھ دیکھے ان کو کہہ کیا رہے ہیں، کچھ غلط فہمی میں، نادانی میں، کچھ بھول چوک تم سے ہو گئی تھی یوسف کے بارے میں، ایسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ وہ کچھ غلط فہمی میں، کچھ نادانی میں، وہ تلوار کے دستے جو مارے تھے وہ غلط فہمی میں مارے تھے، وہ نادانی میں مارے تھے جو کنویں میں پھینکا تھا۔ هل علمتم ما فعلتم کا لفظ عربی زبان میں سب سے کمزور لفظ، ایسے کمزور اور کوئی لفظ نہیں عربی زبان، سب سے کمزور لفظ لائے کہ کہیں تانا نہ پڑ جائے بھائی، کہیں میرے بھائیوں کو تانا کے الفاظ نہ سننے کو مل جائیں۔ وہ میرے دوستو، کچھ غلط فہمی میں، کچھ نادانی میں تم سے یوسف اور اس کے بھائی پر کچھ اونچ نیچ ہو گئی تھی، کوئی تمہیں یاد ہے؟ حالانکہ یہاں کہنا یوں چاہیے تھا
آج ذلیل ہو کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ آج ذلیل ہو کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ آج ناک رگڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ آج نتیجہ دیکھا کہ نہیں دیکھا مجھے ستانے کا؟ ہائے 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 ہائے، واہ نبی تیرے اخلاق۔ اور یہ قصے ہمیں کیوں سنائے گئے کہ کل اس امت نے دست و گریباں ہونا تھا، تو یہ سبق دینا تھا کہ صبر والے بن جاؤ۔ گریبان چاک کوئی کرتا ہے تو کرنے دو، چپ کر جاؤ، سہ جاؤ، اللہ موجود ہے زندہ سلامت، اس کی رحمت تم پر چھا جائے گی۔ حل علمتم، کچھ خبر ہے؟ ما فعلتم، کچھ اونچ نیچ، یوسف و اخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، وہ نادانی میں ہو گئی تھی۔ تو اب ذرا مجھے دیکھنا، وہ کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، قرآن کی شاہکار آیت، سارا قرآن ہی شاہکار ہے، پر یہ ایک شاہکار آیت میں کیا بتاؤں، حیرت، افسوس، خوف، امید، یاس، آس، ڈر، یہ اتنے بے شمار متضاد اس میں احساسات جمع ہیں کہ میں کیا بتاؤں۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، سب کی انگلیاں اٹھی، 11 کے 11، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اور آس بھی لگائی ہوئے کہ بھئی مہربان ہے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو میرے خیال میں، ہمارے خیال میں یقیناً تو کہیں یوسف تو نہیں ہے؟ انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ یہ ساری کہانی آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، اور اللہ کی غیبی مدد کو اپنے ساتھ لے لو، اللہ کے غیبی خزانوں کو اپنے ساتھ۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ پر سایہ کر گیا، اور اللہ آپ کا ہو گیا تو سب کچھ آپ کا ہو گیا۔ انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق۔ ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں، تم سے بھی کہتا ہوں، صبر کر جاؤ، صبر کر جاؤ، صبر کر جاؤ، تقوی کر جاؤ، تقوی اختیار کر جاؤ۔ سارے قرآن، ختم قرآن کا خلاصہ 2 لفظ، ایک تقوی، ایک صبر۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کبھی تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس صبر اور تقوی کو سیکھو تبلیغ میں پھر کر۔ آج تک صبر اور تقوی، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آج تک جو اللہ سے قصور، اللہ کے بارگاہ میں قصور ہوئے، اس پر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ آئندہ وقت گزارو کہ اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہ بارش بے وقت کرتا ہوں، حکومت نااہلوں کو دیتا ہوں، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں۔ کہ یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بارش موقع پہ کرتا ہوں، حکومت اہل کو دیتا ہوں، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں۔ تو اللہ ہم سے ناراض ہے، روٹھا ہوا ہے۔ بارشی نظام بے وقت ہے، سیلاب کبھی بنتے ہیں، طوفان کبھی بنتے ہیں۔ اس دفعہ بھی ادھر ہم گندم کی کٹائی میں لگے، ادھر بارشوں کے دہانے کھل، سارا پنجاب بارشوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اور نادانوں کی حکمرانی ہے، اور بخیلوں کے ہاتھ میں پیسہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ مسلمان بے گناہ کا خون بہہ رہا ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور ہم سب اجتماعی توبہ کریں، اللہ کے سامنے سب روئیں دھوئیں۔ اس میں صرف کوئی ایک قصوروار نہیں، صرف حکمران قصوروار نہیں، ہمارا ریڑھی والا بھی قصوروار ہے، جو ریڑھی پہ گانے بیٹھ کے سنتا ہے، قرآن نہیں سنتا ہے، جو سامنے اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہیں جاتا، وہیں بیٹھ کے بیٹھا رہتا ہے، اٹھ کے مسجد میں نہیں جاتا ہے۔ ہمارا مالدار بھی، ہماری عورتیں بھی، ہمارے مرد بھی۔ ایک میرے بھائیوں، کسی قوم کے ڈوبنے میں ایک طبقہ مجرم نہیں ہوا کرتا، ساری قوم اجتماعی طور پر نافرمان ہوتی ہے، تو قوموں کے
اللہ تعالیٰ سفینے ڈبوتا ہے. کسی ایک طبقے کے نافرمانی سے پوری قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کبھی نہیں ہوتا. ہم من حیث القوم اس وقت نافرمان ہو چکے ہیں. جب 90% لوگ نماز چھوڑ چکے ہیں، 100 میں 10 آدمی نماز پڑھتے ہوں، 100 میں 100 آدمی جھوٹ بولتے ہوں، 100 میں 1 آدمی زکوٰۃ دینے والا نہ ہو، 100 میں 100 آدمی ہیرا پھیری کے ساتھ مال کماتے ہوں، 100 میں 100 آدمی ماں باپ کے نافرمان ہوں. ماں باپ کی نافرمانی کو تو کوئی کسی کھاتے میں نہیں لیتا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتائیں. تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. تو کراچی کی ماؤں سے پوچھو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہیں اولاد سے. میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر. تو ہمیں میرے بھائیوں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. کسی ایک کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. ہم سب اجتماعی طور پر اللہ کے دربار میں توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں. میں بھی معافی مانگتا ہوں، اب بھی معافی مانگو. اور تبلیغ میں جاؤ اپنے ایمان کو پکا کرنے کے لیے، اپنے اخلاق کو پکا کرنے کے لیے، اپنے تقوی کو بنانے کے لیے، اپنے صبر کو بنانے کے لیے. اور آپس میں سیاست کرو لیکن نفرتوں کی آگ نہ بھڑکاؤ. سیاست کرو لیکن میرے بھائیوں ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو. تجارت کرو ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو. مذہبی اختلاف رکھو ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو. میں نے میرا ضلع خانوال ہے، میں نے ایک صاحب کو سلام کیا، ایک فوتگی میں اکٹھے تو انہوں نے ہاتھ ایسے کر لی، کہیں تم لوگوں سے سلام بھی جائز نہیں ہے. یہ نفرت اس کے دل میں کس نے ڈالی کہ سلام تو کافر سے بھی کیا جا سکتا، مشرک ملحد سے بھی سلام، یعنی مسافہ. سلام سنا مسافہ، سلام تو مسلمان، السلام علیکم مسلمانوں کا مسافہ. میں نے مسافہ کیا تھا، میں نے تو منہ سے کہا السلام علیکم، انہوں نے ایسے کر لیا. بڑا مجمع، میں نے دوبارہ ایسے کیا، انہوں نے پھر ایسے کر لیا. تو یہ جو نفرت ان کے دل میں ڈالی گئی کس نے ڈالی؟ کہ میں اگر ان کی نظر میں کافر بھی تھا تو انسان تو تھا، بطور انسان مسافہ تو ہو سکتا تھا. تو مذہب کے نام پر ایسی نفرت، دین کے نام پر ایسی نفرت، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئی؟ اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئیں؟ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیں. مذہب کے نام پر ایسی نفرت، دین کے نام پر ایسی نفرت، اس کا فائدہ کبھی بھی تمہیں نہیں پہنچے گا. یہ تمہاری آخرت کو برباد کر دینے والی چیزیں ہیں. جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں تجارت بھی ہے، زراعت بھی ہے، سیاست بھی ہے، اور وہاں مذہبی اختلاف بھی ہیں، وہاں شادی غمی بھی ہیں، وہاں شادیوں کے رشتوں کے اختلاف بھی ہیں، قوموں کے اختلاف بھی ہیں. اختلاف کرو لیکن نفرت نہ کرو، تاکہ کل کو اللہ کے دربار میں سرخرو ہو کر پہنچیں، اس حال میں مریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو. تو میرے بھائیوں یہ آج ختم قرآن ہوا ہے اور مبارک عمل وجود میں آیا ہے، اور رمضان میں اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کوئی توبہ کرنے والا، کوئی معافی مانگنے والا، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا. تو بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے اور سب اب اہل خیر اہل ایمان ہیں، تمام طبقات ہیں. تو میں آج آپ سے گزارش کروں گا کہ آج یہاں سے اور نہیں تو کم از کم توبہ کر کے سارے اٹھو. تمہیں توبہ کی نیت کرتے ہو، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ہم اجتماعی طور پر توبہ کر لیں تو اللہ ہمارے حالات کو پلٹا دے دے گا. اگر ہم توبہ نہ کریں تو چاہے کیسے ہی ہمدرد مخلص حکمران آ جائیں، لیکن عوام کا عمومی مزاج بگڑ چکا ہو تو حکمران نہیں لا سکتے، ان کے نہیں آ سکتی. میں سینٹرل ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا تو ہمارے ایک وارڈن ہاسٹل وارڈن نیک تھے سر طالب حسین صاحب، انہوں نے نماز کمپلسری کر دی تو لڑکے بغیر وضو نماز پڑھتے تھے. اور عشاء کی نماز ہو رہی تھی، رمضان کا مہینہ ایسے عشاء کی نماز ہو رہی تھی. تو ایک لڑکا تھا بیچارہ ابھی فوت ہوا، میرا روم میٹ تھا وہ جاوید نذیر، ایک زمیندار کا بیٹا. تو ہم اکثر زمینداروں کے بچے ہی تھے ہاسٹل میں. تو اس نے میں ایسے کھڑا تھا تو میرے برابر آیا، ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین. تو اس نے عشاء کی نماز کی نیت باندھی، 4 رکعات نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر. تو مجھے بھی نماز کا احساس، تو میں نے نماز توڑ دی. میں کوئی ایک ہی کیتا ہی
کہنے لگا میں طالب حسین دی پڑھدا پیا، اللہ دی تو کوئی نہیں پڑھدا پیا، تے اس واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ تو جب تک دل توبہ نہیں کرے گا، دل ایمان نہیں لائے گا، تو جنید بغدادی بھی ہمارے وزیر اعظم بن جائیں تو ہمیں دین پہ نہیں لا سکتے۔ تو ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، ہم سب کو اجتماعی طور پہ اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ تو کم از کم میرے بھائی ہو، یہ جتنا 2-3 ہزار 4 ہزار کا مجمع ہے، آج توبہ تو کر کے اٹھو۔ کیوں بھائی نیت کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، سارے کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ انشاءاللہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، یہ آپ کی توبہ اللہ کے ہاں پہنچ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا ہے اور آپ کے پچھلے سارے معاف ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا ہے، اور یہ توبہ آپ کو مبارک ہو۔ آپ سارا مجمع اس وقت ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے آپ نے جنم لیا ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز آج سے ہم نئی زندگی شروع کریں گے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے والی زندگی شروع کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بہت اجر نصیب فرمائے گا۔ دعا کرا لیں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے مہربان اللہ، اے اس وقت رحمت کی بارش برسانے والے اللہ اور ٹھنڈی ہوائیں چلانے والے اللہ اور گرمی کو ٹھنڈک میں بدلنے والے اللہ اور ہمارے روزے کو ٹھنڈک میں بدلنے والے اللہ، ہمارے حالات کو بھی ٹھنڈک میں بدل دے۔ یہاں میں بھڑکنے والی آگ پر بھی پانی برسا دے، محبت کی بارش برسا دے، محبت کا پانی برسا دے۔ بہت مظلوم ذبح ہو چکے، بہت گھر اجڑ چکے، بہت سہاگ لٹ چکے، بہت سی مائیں بے آسرا ہوئیں، بہت سی بچیاں میرے مولا بیوہ ہوئیں، بہت سے معصوم بچے میرے مولا یتیم ہوئے، بہت سے میرے مولا جوان لاشیں اٹھے۔ اے کریم آقا، تیرا نبی تو چور کے ہاتھ کٹنے پر بیٹھ کے رویا تھا۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا میرے امتی کا ہاتھ کٹا ہے، مجھے رونا کیوں نہ آئے۔ تو یا اللہ آج تیرے محبوب کی امت کی گردنیں کٹ رہی ہیں، اگر آج تیرا نبی ہوتا تو اسے کتنا دکھ ہوتا، وہ کتنا روتا۔ یا اللہ ہم کس کو جا کر اپنا دکھ سنائیں، اپنا غم سنائیں؟ میرے مولا غیر بھی ہمیں ہی مارتے ہیں، اپنوں کے ہاتھوں میں بھی خنجر ہے، وہ بھی ہمیں ہی مارتے ہیں۔ میرے آقا تیرے محبوب کی امت پر اوکھا وقت آیا ہے، مشکل گھڑی آئی ہے، ہم تیرے آگے فریاد کرتے ہیں۔ ہم تیرے سامنے یہ ختم قرآن ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں نے پورا قرآن سنا ہے اور اس برستی بارش میں تو دعائیں قبول کرتا ہے۔ پھر رمضان کی راتیں ہیں، تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے، تو ہماری فریاد سن میرے مولا، اور ہمارے پورے دیس میں امن کو قائم فرما، امن کو قائم فرما، اور یہ نفرت کی آگ جو بھڑک رہی ہے اسے بجھا دے میرے مولا، نفرت کی آگ جو بھڑک رہی ہے اسے بجھا دے میرے مولا، اور جو مسلمان کے گلے کاٹ رہے ہیں یا اللہ تو انہیں سمجھ عطا فرما میرے مولا۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے امن کی فضا قائم فرما، محبت کی فضا قائم فرما میرے مولا۔ اپنے فضل و احسان سے ہمیں ایسے لوگ عطا فرما جو تیرے عمر کی طرح بیٹھ کے آنسو بہائیں کہ کتا بھی پیاسا مرے گا تو عمر پوچھا جائے گا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو نے ہمیں کیسوں کے حوالے کر دیا، تو نے ہمیں کیسوں کے حوالے کر دیا۔ تجھے تو اپنے دکھڑے سنا سکتے ہیں، تجھے تو اپنے سارے گلے شکوے سنا سکتے ہیں۔ اے کریم آقا ہم نے بڑے دکھ دیکھے ہیں، بڑے صدمے سہے ہیں، ہم تیری محنت کرتے ہیں تو ہم سے راضی ہو جا، ہم اپنی ناراضگی دور کر دے۔ جتنا خون بہہ چکا ہے، جتنے لاشیں تڑپ چکے ہیں، جتنی زندگیاں ختم ہو چکی ہیں، اسی پر ہی میرے مولا اپنی سزا کو موقوف فرما دے، اور امت کے لیے اور اس ملک کے لیے
خیر کا بھلائی کا فیصلہ فرما دے، اور یا اللہ یہ ظلم و ستم کی رات کو ختم فرما دے، یہ قتل و غارت کی رات کو ختم فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اے میرے مولا، مومن تیرا نام ہے، تو امن قائم فرما، حفیظ تیرا نام ہے، تو حفاظت قائم فرما۔ یا اللہ رقیب تیرا نام ہے، تو یا اللہ نگہبان بن، تو نگہبان بن، اور چاروں صوبوں میں آپس میں محبت قائم فرما، الفت قائم فرما، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے والا بنا، ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے سے بچا۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، میدان معاشر کی سختی سے بچا۔ میرے مولا تو حشر کے میدان میں اپنی جنت کو لائے گا، جہنم کو لائے گا، اور تو اعلان فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جاؤ۔ اے کریم مولا ہم تیرے نافرمان بندے، اس دن مجرموں کی صف میں ہمیں کھڑا ہونے سے بچا، ہمیں ہتھ کڑیاں لگنے سے بچا، ہمیں بیڑیاں پہنائے جانے سے بچا، ہمیں گردنوں میں توق ڈالے جانے سے بچا، ہمیں حشر کی دھوپ میں کھڑا ہو کیے جانے سے بچا، ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، ہمیں اپنے محبوب کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما، ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے دائیں بائیں ہمیں جگہ نصیب فرما، جنت الفردوس میں ان کا ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا، جہنم کی آواز سے سننے سے بچا، اس کی تپش اور گرمی سے بچا۔ یا اللہ ہم تو دنیا کی آگ نہیں سہ سکتے، ہم تیری جہنم کیسے برداشت کریں گے؟ ہمیں تو اس کی گرمی سے بچا، اس کی تپش سے بچا، اس کی سختی سے بچا۔ یہ جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما، جنہوں نے قرآن سنا، جنہوں نے سنایا، ان کے سننے سنانے کو قبول فرما۔ جو دلوں میں اپنی خواہشات حاجات لیے بیٹھے ہیں ان غیب سے پوری فرما، اور یا اللہ خاص طور پر کراچی کے حالات کو بہتر فرما۔ یا اللہ اسے امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ یہ تو ہمارا دل ہے، یہ تو ہمارا دل ہے۔ یا اللہ یہاں دین کی شکلیں بھی بے شمار ہیں، تجھے تیرے چاہنے والے بھی بے شمار ہیں، تیرے نام پہ مال لٹانے والے بھی بے شمار ہیں۔ یہاں جو یا اللہ ظلم و ستم کی فضا قائم ہو گئی ہے، اسے اپنی قدرت سے ختم فرما دے، ختم فرما دے۔ تم سب کو آپس میں شیر و شکر فرما دے، آپس میں جوڑ پیدا فرما دے، ایک دوسرے کا حق پہچاننے کی توفیق نصیب فرما، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تو حکمرانوں کو بھی سمجھ عطا فرما، اور محکومین کو بھی سمجھ عطا فرما، اور محکمہ جات کو بھی سمجھ عطا فرما۔ ان سب سے ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔